بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں جس صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام کے پہلے سفیر بھی کہلائے جاتے ہیں اور ان کو مصب الخیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں میں سے ایک صاحب ہیں جس کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ قریش کا ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ حسن و جمال کا بہترین نمونہ۔ مورخین کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی جوانی باغ و بہار ناز و نعمت میں ڈھلی ہوئی تھی۔ شاید ہی مکہ مکرمہ میں کوئی نوجوان ایسا ہو جسے ماں باپ نے اتنے چاہوں سے پالا ہو اور اس کے اتنے ناز اٹھائے ہوں۔ یہ تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے رانا نوجوانوں، ام القریٰ کے حسینوں کا موضوع گفتگو اور نوجوانوں کی مجلسوں کا موتی تابدار۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصب الخیر کے نام سے شہرت پاتے ہیں، جسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کمال کے سانچے میں ڈھالا اور بے نفس نفیس ان کی تربیت فرمائی۔ اس نوجوان نے ایک دن لوگوں کی زبانی یہ بات سنی کہ مکہ کے لوگ ایک شخصیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ واحد و قہار کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ آپ کے پیروکار صفا کی پہاڑی کے دامن میں ارقم بن ارقم کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے سابقہ شوق و رغبت کی بنا پر ایک شام دارہ ارقم میں جا پہنچے۔ دارہ ارقم میں اس وقت جناب رسول اللہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ موجود تھے اور انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنا رہے تھے اور ان کے ساتھ دعا و عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور روشن آیات آپ کے قلب مبارک میں اترتی رہی، اور کیوں نہ ہوتی کہ یہ آیات کریمہ جناب رحمت العالمین کی زبان مبارک سے نکل رہی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے الگ ہوتے ہی کانوں کے راستے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ اور آج جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی انہی روحانی موجوں کی زد میں تھا، اور ان آوازوں کی تاثیر سے آپ کو وہ روحانی مسرت حاصل ہو رہی تھی کہ آپ ہواؤں میں اڑ رہے تھے اور ان کا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ کہ اس دوران جناب رسول اللہ نے اپنا شفقت بھرا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت مصعب بن عمیر کے خوش نصیب سینے پر پھیرا کہ ان کا شوق بھرا دل مسرت و سکون سے امڑنے لگا اور ہدایت کی لہریں ان کے سینے میں موجیں مارنے لگیں، اور وہ ایمان سے لبریز دل و حکمت و انس کا منبع بن گیا اور علم و حکمت میں ایک لمحہ بھر میں اس مقام بلند پر پہنچ گیا جس سے اس عمر کے نوجوان محروم ہوتے ہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خناس بنت مالک، جو ایک باروب شخصیت کی مالک تھی، ان سے آپ بہت ڈرتے تھے، اور جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ اپنی والدہ کے سوا آپ کو کسی کا خوف و ڈر نہیں تھا، لہٰذا آپ نے سوچا کہ اپنی والدہ سے اس معاملے کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اور جب اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک دن عثمان بن طلحہ قریشی نے حضرت مصعب بن عمیر کو دارہ ارقم میں جاتے دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ اس نے انہیں اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا جس طرح جناب رسول اللہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور جب یہ خبر عثمان بن طلحہ کی زبان سے نکلی تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پورے مکہ میں پھیلی اور ہوتے ہوتے آپ کی والدہ خناس تک پہنچ گئی۔ اور اب حضرت مصعب بن عمیر اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کو تھپڑ مار کر چپ کرانے کے ارادے سے آگے بڑھتی ہیں، لیکن ان کا ہاتھ انہیں دیکھتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور نور و ہدایت کے سامنے ادب سے جھک جاتا ہے، اور اس سے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال اور نمایاں ہو جاتا ہے، اور ماں کا غصہ ماں کی ممتا کے سامنے نرم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اب ایک دوسرے طریقے سے اپنے معبودوں کے خلاف ورزی کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور انہیں گھر کے ایک الگ کمرے میں بند کر دیتی ہیں اور اوپر پہرا بٹھا دیتی ہیں۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دن اس قید میں رہے، لیکن ایک دن حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے روز اسلامی جھنڈا اٹھا رکھا ہے اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی اس بے بسی کے وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدمی سے لڑ رہے ہیں کہ ایک قریشی جنگجو ابن کما حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُولُ، اور جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کافر آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر جھنڈے کو اپنے بازو سے تھام لیتے ہیں اور جھنڈے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُولُ، اور پھر کافر آپ پر تیسرا حملہ کرتا ہے اور نیزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں اور جھنڈا بھی زمین پر گر جاتا ہے، اور اس طرح آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ یہ الفاظ قرآن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے محبت رسول میں کہہ رہے ہیں، اور یہی الفاظ بعد میں قرآن کریم کا حصہ بننے والے تھے، اور ابھی تک جناب رسول اللہ کی ذات گرامی پر نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہی الفاظ قرآن کریم کا حصہ بن گئے۔ اور مارکہ احد کے تلخ مارکے کے بعد جناب رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام غزوہ احد کے شہیدوں کی تلاش میں نکلے، تو اس شہید رشید حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں سوتے پایا کہ آپ کا جسد اطہر زمین پر پڑا تھا اور آپ کا چہرہ خون آلودہ مٹی میں چھپا ہوا تھا، گویا انہوں نے اس اندیشے سے اپنا منہ مٹی میں چھپا لیا تھا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو تکلیف پہنچتے ہوئے نہ دیکھ سکے، یا گویا اس ندامت میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا حق اپنے خیال کے مطابق ادا نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ واقعات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔